تم نے میرے بھائی کی عزت پر بری نظر ڈال کے اچھا نہیں کیا، گڈو بولا۔ سلطان کا دل چاہا کہ اس سے پوچھے کہ وہ اس کی لگتی کیا ہے، لیکن اس نے اسی لیے نہیں پوچھا۔ اس طرح یہاں اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ وہ واقعی اس پر اچھی نظر نہیں رکھتا۔ میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، کالو کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں اس کی امی کی دوا دینے گیا تھا اس کے گھر۔ سلطان نے صفائی پیش کی۔ گڈو فاقے سے بولا، تجھے سبق سکھانا ہی پڑے گا، اس ویرانے میں تمہارا حال کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ چیخیں گاؤں تک سنائی دے۔ پھر اس نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا، وہ جیب سے موٹی رسی نکال لایا۔ اس کے بعد انہوں نے رسی ایک درخت کی شاخ پر پھینکی اور اوپر سے نیچے لٹکا دی۔ سلطان دیکھ رہا تھا، جانے وہ کیا تماشا کرنے والے ہیں۔ اچانک گڈو کے علاوہ تینوں نے سلطان کو پکڑ لیا۔ سلطان نے مزاحمت کی، مگر ان کی گرفت مضبوط تھی۔ گڈو نے اس کے پیروں میں رسی باندھنی شروع کی۔ سلطان نے بہت پیر ہلائے، لیکن گڈو نے اس کے دونوں پیر رسی سے اچھی طرح باندھ دیے، ساتھ ہی انہوں نے اسے نیچے لٹکا دیا۔ کالو اور اس نوجوان نے دوسری طرف سے رسی کھینچنا شروع کی اور سلطان کی ٹانگیں اوپر اٹھنے لگیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس درخت پر الٹا لٹکا ہوا تھا۔ رسی کا دوسرا سرا انہوں نے ایک دوسرے درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ اب تم اسی طرح لٹکے رہو، مر جاؤ گے اور تمہاری موت کی ذمہ داری ہم پر نہیں آئے گی، گڈو نے سلطان سے کہا۔ یہ تم لوگ ٹھیک نہیں کر رہے، سلطان بولا۔ شکر کرو تمہیں الٹا لٹکایا ہے، تمہاری شہ رگ نہیں کاٹتی، جوشیلے نے جوش بھرے انداز میں کہا۔ ہم چلتے ہیں، تو لٹکا رہے یہیں۔ گڈو کے کہنے پر وہ جیپ کی طرف چلے گئے۔ سلطان کو جس طرح باندھ کر گئے تھے وہ پریشان ہو گیا تھا۔ تم لوگ اچھا نہیں کر رہے ہو، مجھے مار دو، میں زندہ بچ گیا تو تم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ پریشانی یا پھر خوف سے بات اس کے منہ سے نکل گئی۔ اس کی بات پر جوشیلے کے اندر بجلی دوڑنے لگی تھی۔ وہ پھرتی سے جیپ کے اندر سے پستول نکال کر اس کی طرف بڑھا اور قریب جاتے ہی اس نے پستول تان لی۔ گڈو جلدی سے بولا، جوشیلے، گولی مت چلانا، لیکن جوشیلا کہاں سننے والا تھا۔ اس کے اندر تو غصے کے کنٹینر بھرے ہوئے تھے۔ اس نے یک کے بعد دیگرے 2 فائر کر دیے۔ سلطان نے آنکھیں بند کر لی تھی، وہ سمجھ گیا کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ 2 فائر ہوئے، ارد گرد کے درختوں پر بیٹھے پرندے اڑ گئے، لیکن دونوں فائر میں سے ایک بھی سلطان کے نہیں لگا۔ ایک گولی اس کے دائیں اور دوسری بائیں طرف سے گزر گئی تھی۔ گڈو کو 2 گولیاں ضائع ہونے کا بہت تاثر تھا، لیکن جوشیلے کا جوش کم نہیں ہوا تھا۔ اس کا کوئی باس نہیں چلا تو اس نے پستول سلطان کے کھینچ مارا۔ اس بار بھی اس کا نشانہ خطا گیا، حالانکہ اس نے سلطان کے قریب سے اس پر پستول مارا تھا۔ اس کے باوجود نہیں لگا اور اڑتا ہوا دور جا گرا۔ گڈو نے اس کی اس حرکت پر اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ جوشیلے، تو کوئی اور کام کیوں نہیں کر لیتا، میرے ساتھ کیوں رہتا ہے؟ اتنا برا نشانہ کسی کا نہیں ہے جتنا تیرا ہے۔ تو کوئی اور کام کر لے یا کریانے کی دکان کھول لے، یہ بدماشی چھوڑ۔ بھئی آپ میری توہین کر رہے ہیں۔ جوشیلا مزید غصے میں آ گیا۔ جاؤ وہ پستول ڈھونڈو، کہاں پھینک دیا ہے تم نے؟ گڈو کو پستول کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ سلطان کو لگ رہا تھا کہ وہ ان کے پاس ہتھیار بھی ایک ہی ہے، وہ کوئی پکے بدماش نہیں بلکہ رنگ باز ہے۔ جوشیلا غصے سے تل ملاتا ہوا اس طرف گیا جس طرف پستول اڑتا ہوا گیا تھا۔ اسے پستول نہیں ملا۔ اس کے ساتھ وہ نوجوان اور کالو بھی پستول ڈھونڈنے لگے۔ کافی تلاش کے بعد پستول ملا تو گڈو کی جان میں جان آئی۔ اب ایسی کوئی حرکت مت کرنا، گڈو نے پستول اس کے ہاتھ سے لے کر تاکید کی۔ اس کا نام جوشیلے کی بجائے ڈھیلا رکھنا، سلطان نے لٹکے لٹکے مشورہ دیا۔ سلطان کا مشورہ جوشیلے کو کانٹے کی طرح چبھا۔ اس نے غصے سے دائیں بائیں دیکھا اور پھر نیچے جھکا اور گڈو کی ایک ٹانگ اٹھا کر اس کا جوتا اتارنے لگا۔ گڈو بمشکل گرنے سے خود کو بچا رہا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ جب اس نے دونوں پیر سے جوتا اتار لیا تو پوری قوت سے سلطان کو دے مارا۔ اس بار بھی جوتا اسے چھوئے بغیر اٹھتا ہوا دور جا پڑا۔ جوشیلے، تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ تم نے یہ کیا کر دیا؟ میرا جوتا کہاں پھینک دیا ہے؟ گڈو نے اٹھ کر اس غیر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی جان لے لوں۔ جوشیلا غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ جس طرح تم اس پر نشانے لگا رہے ہو، اس طرح تو ساری زندگی اس کی جان نہیں لی جا سکتی، گڈو بولا۔ مجھے تم ایک بار چھوڑ دو، میں اسے ختم کر کے ہی رہوں گا۔ جوشیلا دہان پان نوجوان تھا، اسے گڈو نے ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا اور وہ اس طرح تڑپ رہا تھا جیسے آزاد ہوتے ہی یہاں کسی انسان کو زندہ نہیں رہنے دے گا۔ جوشیلے، جاؤ جا کر میرا جوتا ڈھونڈو، گڈو نے درست لہجے میں کہا۔ جوشیلا ایسے رک گیا جیسے اس کے
سیل ختم ہو گیا۔ وہ منہ بناتا ہوا اس طرف چلا گیا جس طرف گڈو کا جوتا گیا تھا۔ اس کے ساتھ کالو اور دوسرا نوجوان بھی جوتا تلاش کرنے لگا۔ جب گڈو کا جوتا ملا تو جوشیلے نے اس کے آگے رکھ دیا۔ گڈو نے جوتا پہنا اور ان سب کو چلنے کے لیے کہا۔ سلطان کو شرارت سوجی۔ وہ الٹا لٹکا ہوا کافی تکلیف محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ جوشیلا جوش میں آ کر کسی طرح اسے کھول دے۔ اس نے آواز لگائی، ڈھیلی ہمت ہے تو مجھے کھول کر میرا مقابلہ کر، پھر دیکھتا ہوں تیرے اندر کتنا جوش ہے۔ جوشیلے سے اس کی یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ اس نے سلطان کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ اس رفتار سے اس کی جانب بڑھ رہا تھا کہ بس اس کا ٹینٹواں دبا کر ہی دم لے گا۔ بھاگتے بھاگتے اس سے جانے کس چیز سے ٹھوکر لگی اور وہ نیچے گرا۔ کیا ہوا جوشیلے؟ کالے نے پوچھا۔ میرا پیر، اس کے منہ سے اتنا نکلا۔ اس سے چلنا دو بھر ہو رہا تھا۔ اسے اٹھاؤ اور جیپ میں ڈالو، اس کی وجہ سے میرے کام پر برا اثر پڑتا ہے۔ ہم دشمن کو کم اس سے زیادہ سنبھالتے ہیں۔ گڈو کو غصہ آ رہا تھا۔ گڈو بھائی، یاد کریں ایک بار ایک آدمی آپ کے پیچھے سے چھری کا وار کرنے والا تھا۔ وہ میں ہی تھا جس نے اس آدمی کو پکڑ کر اس کا حملہ ناکام بنا دیا تھا۔ جوشیلے نے ماضی کا ایک مرگ پلٹا۔ ہاں، پہلی بار تم نے جو جمپ لگائی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی۔ تم اسے لے کر گرے تھے۔ اسی ایک احسان نے تمہیں میرے ساتھ رکھا ہوا ہے، گڈو نے اعتراف کیا۔ بہادر لوگوں کی بہادری کو یاد رکھتے ہیں گڈو بھائی، جوشیلے نے کہا۔ مجھے سب یاد ہے، سب یاد ہے، گڈو نے اشارہ کیا اور کالو نے اسے اس طرح اٹھا کر کندھے پر ڈالا جیسے سیمنٹ کی بوری اٹھائی ہو۔ وہ اسے لے کر جیپ کی طرف چلے گئے۔ سب بیٹھ گیا تو سلطان نے آواز لگائی، جوشیلے میں زندہ بچ گیا تو تجھے نہیں چھوڑوں گا، تیری ہڈی پسلی کا سرما بنا دوں گا۔ سلطان کی بات تھی کہ کمان سے نکلا ہوا تیر جو سیدھا جوشیلے کے سینے پر لگا۔ گڈو نے جیپ آگے بڑھا دی۔ جوشیلا سلطان کی طرف منہ کر کے ہاتھ کے اشارے سے اس پر فائر کی، شاید یہ بتا رہا تھا کہ وہ اسے گولی سے اڑا دے گا۔ ان کی جیپ چلی گئی اور سلطان اس ویرانے میں اکیلا الٹا لٹکا رہ گیا۔ اس کے ارد گرد درختوں اور جھاڑیوں کے جھنڈ تھے۔ دن اپنے قدم شام کی طرف بڑھا رہا تھا۔ ایسا سناٹا چھایا ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں خوف سے چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی سانپ یا کوئی خطرناک جانور نہ نکل آئے۔ اچانک اس کی نگاہیں ایک جگہ منجمد ہو گئی۔ اس نے دیکھا سامنے دو آدمی کھڑے تھے۔ دونوں اچانک ایک طرف سے نکل کر آ گئے تھے۔ ان دونوں کے کندھے پر تھیلے لٹکے ہوئے تھے۔ ایک کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی اور دوسرے نے شیو کی ہوئی تھی اور مونچھیں بے ترتیب تھیں۔ سلطان کو لگا جیسے اس نے انہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ ان کے چہرے اسے جانے پہچانے سے لگ رہے تھے۔ وہ اپنی یادداشت پر زور دینے لگا، پہلے کہاں دیکھا ہے؟ وہ دونوں اس کی طرف بڑھے۔ تمہیں اس جگہ کس نے باندھا ہے؟ ایک نے پوچھا۔ یہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے، شام ہوتے ہی سانپ نکل آتے ہیں۔ تم دونوں اس خطرناک جگہ پر کیا کرنے آئے ہو؟ سلطان نے سوال کیا۔ ہم سانپ پکڑنے آئے ہیں، اسی شخص نے جواب دیا۔ یہاں سے ہم نے کئی سانپ پکڑے ہیں۔ تم وہی تو نہیں جو تماشا دکھاتے ہو؟ سلطان کو ایک دم سے یاد آ گیا۔ وہ دونوں یقیناً وہی تھے جو تماشا کر رہے تھے اور سلطان کا تھیلا رسی سے باندھ کر کھینچ لایا تھا۔ ہاں، ہم تماشا دکھاتے ہیں۔ تم نے ہمیں تماشا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے کھول دو۔ کچھ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں، اس لیے مجھے باندھ کر چلے گئے ہیں، حالانکہ میری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ سلطان نے اس سے استدعا کی۔ اس بیچارے کو کھول دے، ابھی سانپ بچھو نکل آئیں گے اور بیچارہ مر جائے گا۔ دوسرے نے سلطان کے ساتھ ہمدردی کی۔ اس نے ایک بڑا سا خنجر نما ہتھیار نکالا اور سلطان کی طرف بڑھایا۔ دوسرے آدمی نے اس آدمی کو اٹھا کر اوپر کیا اور اس نے سلطان کے پیروں کے قریب سے رسی کاٹ دی۔ وہ پکی ہوئی آم کی طرح نیچے گر گیا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ اس کا خون جسم میں دوڑنے لگا ہے تو وہ کھڑا ہو گیا۔ بہتر ہے اس جگہ سے چلے جاؤ، یہ جگہ خطرناک ہے، مارے جاؤ گے۔ دوسرے آدمی نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے اسے ہدایت کی۔ سلطان کو یاد آیا کہ اس نے ان کے تھیلے سے ایک پٹیاری نکالی تھی اور اس کے اندر نگینے جیسی کوئی چیز تھی۔ اس آدمی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جنگلی نگینہ تھا۔ سلطان نے جب سے وہ پٹیاری اس کمرے میں رکھی تھی، اس کے بعد اس نے ایک بار بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ جنگل سے نگینے بھی ملتے ہیں؟ سلطان کے اس سوال پر دونوں چونکے۔ دونوں نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ تجھے کیسے پتا ہے کہ جنگلی نگینہ بھی ہوتا ہے؟ ایک نے سلطان سے دریافت کیا۔ میں نے ایسے ہی پوچھا ہے، ایک جگہ پڑھا تھا۔ سلطان نے بات گھمائی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اسے پکڑ کر اس جگہ باندھ کر ہی نہ چلے جائے، کیونکہ ان کا جنگلی نگینہ اس کے پاس تھا۔ ہمیں ایک بزرگ نے دیا تھا، ایک حصہ کہیں کھو گیا،
دوسرے نے دھیمی لہجے میں کہا، کمال کی چیز تھی، بہت زیادہ حیران کر دینے والی چیز، اس سے وہ پتھر کھو جانے کا افسوس تھا۔ ویسے وہ کیا چیز تھی؟ سلطان نے متجسس ہو کر پوچھا۔ اس نے سلطان کی طرف دیکھا، کہیں وہ تیرے پاس تو نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ایک لڑکی کی شرارت تھی، تو ہی تو نہیں ہے وہ؟ اس کی مشکوک نظریں سلطان کے چہرے پر گھوم رہی تھی، اس کی آنکھوں میں عجیب کشش تھی۔ سلطان نے پورا تماڈ لہجے میں پوچھا، اس لڑکے نے کیا شرارت کی تھی؟ اس نے سلطان کے سوال کو نظر انداز کر دیا۔ اسے بڑبڑانے کی عادت تھی، وہ بڑبڑایا، ایک حصہ ہمارے پاس ہے اور دوسرا اگر دونوں حصے آپس میں مل گئے تو کیا ہوگا؟ سلطان نے بڑبڑاہٹ سنتے ہی سوال کرنے میں جلدی کی۔ سلطان کا سوال سن کر ان میں سے ایک سلطان کی طرف بڑھا اور اپنی مشکوک نگاہیں اس کے چہرے پر جماتے ہوئے پوچھا، تم کہیں وہی تو نہیں جس نے ہمارا تھیلا اٹھایا تھا؟ تھیلا کہاں سے اٹھایا تھا میں نے؟ سلطان نے اس سے پوچھ لیا۔ سلطان کو حیرت تھی کہ اس کا شک بالکل ٹھیک تھا، اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اسے کچھ پہچان گئے۔ اس وقت وہ کم عمر تھا اور اب ایک جوان لڑکے کے روپ میں ان کے سامنے کھڑا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اندازے بالکل ٹھیک لگا لیتے ہیں، پھر وہ تو تماشا کرنے والے تھے، ان کی نظر ایک عام انسان سے کچھ تیز ہوتی ہے۔ چھوڑو ان باتوں کو اور اس جگہ سے نکلنے کی کرو ورنہ سانپ نکل آئیں گے اور تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس نے شوکت کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس جگہ سے جانے کے لیے کہا۔ آپ لوگوں کو اس جگہ ڈر نہیں لگتا؟ ابھی جب سانپ نکل آئیں گے تو تم دونوں کیا کرو گے؟ ہم تو سانپ پکڑنے آئے ہیں، جس سانپ کے لیے آئے ہیں وہ مل گیا تو اسے پکڑ کر ہم بھی نکل جائیں گے، ایک نے جواب دیا۔ ڈر نہیں لگتا یہاں؟ اس نے سوال کیا۔ ڈر انسان کے اندر ہوتا ہے، اگر انسان ڈر کو اپنے اندر سے نکال دے تو پھر اسے کبھی ڈر نہیں لگتا، اسی نے جواب دیتے ہوئے متلاشی نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھا۔ مجھے بھی ڈر نہیں لگتا، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم لوگ سانپ کیسے پکڑتے ہو؟ سلطان نے کہا۔ تمہیں باندھا کن لوگوں نے تھا؟ دوسرے نے پوچھا۔ میں اس سڑک سے گزر رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے مجھے پکڑا اور لوٹنے کے بعد اس جگہ باندھ دیا، اس نے جھوٹ بولا۔ اچھا اب یہاں سے جاؤ، اس سے شاید اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، اسی لیے اس نے عجیب سا منہ بنا کر کہا۔ سلطان نے دیکھا کہ اندھیرا ہو رہا ہے، اس نے اس جگہ سے جانا ہی مناسب سمجھا اور ایک طرف کو چل دیا۔ تب ایک نے عقب سے آواز دے کر تاکید کی، دھیان سے جانا جوان، اور بھاگتے ہوئے چلے جاؤ، جگہ خطرناک ہے۔ اس کی ہمدردی دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ وہ اسے اس جنگلی نگینے کے بارے میں بتا دے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا اور اس جگہ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ بھاگتے ہوئے جھاڑیاں پھلانگتا ہوا سڑک پر پہنچ گیا۔ سامنے سے اپنی طرف ایک بیل گاڑی آتی ہوئی نظر آئی تو اسے سکون ہوا، وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ بیل گاڑی بڑی سست روی سے چل رہی تھی، اس پر بیٹھا ہوا بوڑھا اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو سلطان نے اسے پوچھا، کرامت پور جانا ہے؟ تم اس طرف جا رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ، اس نے خوش دلی سے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ سلطان بیل گاڑی پر بیٹھ گیا، بیل گاڑی کی وہی چال تھی۔ سلطان کو وہ بیل ہڈ حرام لگ رہا تھا، یا پھر اس کا مالک اس سے بہت پیار کرتا تھا، جس نے ایک بار بھی بیل کو تیز چلنے کے لیے تو ڈنڈا نہ دکھایا تھا اور نہ ہی اسے کچھ کہا تھا۔ بابا جی آپ بھی کرامت پور میں ہی رہتے ہو؟ سلطان نے پوچھا، اس نے اس کی طرف دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ سلطان نے پھر پوچھا، شکر ہے آپ مجھے مل گئے، اس جگہ سے ہمارا گاؤں کتنا دور ہے؟ ہاں جی وہ سامنے دیکھو، بابا جی نے کہہ کر اپنی انگلی سے سامنے اشارہ کیا تو سلطان نے دو نظریں جما دی۔ اندھیرا پھیل رہا تھا، اسی لیے اسے کوئی چیز واضح دکھائی نہیں دی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ پرانے بابا جی ہیں، انہیں ساری نشانیوں کا پتہ ہے کہ کہاں سے کس گاؤں کی حدود شروع ہو رہی ہے۔ اس بیل کی رفتار تیز نہیں ہو سکتی، ہم ذرا جلدی پہنچ جائیں گے۔ سلطان کو فکر ہونے لگی کہ وہ کافی دیر سے گھر سے باہر تھا اور اس کے گھر والے بہت پریشان ہوں گے۔ سلطان کی بات شاید بابا جی نے سن کر نظر انداز کر دی تھی، انہوں نے نہ تو کوئی جواب دیا اور نہ ہی بیل کو ڈنڈا دکھایا۔ سلطان صبر کر کے بیٹھ گیا۔ بیل کی مست چال کے ساتھ وہ گاؤں پہنچے تو اس وقت رات ہو چکی تھی۔ بیل گاڑی کا سفر ایسے ہی تھا جیسے وہ کچھوے پر براجمان سفر کر رہا ہو۔ گاؤں کی آبادی اور لوگ دکھائی دیے تو سلطان کو سکون کی سانس آئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ یہیں سے اتر کر اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دے، لیکن اس نے اپنے خیرہ آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اس گاؤں نہیں تھا۔ یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ سلطان نے متحیر ہو کر بابا جی سے پوچھا۔ اس بار بھی بابا جی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، وہ چپ بیل گاڑی کی ڈرائیونگ کرتے رہے۔ ایک لمحے میں سلطان کو خیال آیا کہ وہ کہیں لفٹ لے کر اغوا تو نہیں ہو گیا،
پھر اپنی اس بے وقوفی کو اس نے خود ہی جھٹلا دیا کہ ایک بابا جی اسے بیل گاڑی پر کیسے ہوا کر سکتے؟ اس نے بابا جی کو ہلا کر دیکھا، پوچھا، یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ یہ کرامت پور نہیں ہے کیا؟ اچھا، بابا جی نے اس کی بات سن کر اسباب میں سر ہلایا اور بیل گاڑی کو روک دیا۔ اتر جاؤ۔ بابا جی آپ میری بات سمجھ نہیں رہے۔ سلطان ذرا چلایا تو پاس ایک سائیکل سوار نے گزرتے ہوئے اس کی معلومات میں حیران کن اضافہ کیا۔ بابا عیدہ بہرا ہے، یہ کیا بات سمجھے گا؟ وہ کہتا ہوا آگے چلا گیا۔ سلطان کو شدید قسم کا جھٹکا لگا۔ اس کے بہرے پن کی وجہ سے وہ بیل گاڑی پر بیٹھ گیا تھا اور وہ اسے اس گاؤں میں لے آیا جو یقیناً بابا جی کا گاؤں تھا۔ بابا جی آپ کو سنائی نہیں دیتا تو مجھے بتا دیتے تو میں اس پر نہ بیٹھتا، سلطان بیچارگی سے بولا۔ تو بابا جی نے گھر کے سامنے بیل گاڑی روک دی۔ میرا گھر آ گیا ہے، بابا جی نے مسکرا کر اسے بتایا، جیسے وہ بابا جی کو اس کے گھر چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ بابا جی نیچے اتر کر بیل کھولنے لگے۔ اسی اثنا میں ایک آدمی جس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی اور اس نے اپنا سر سرخ مہندی سے رنگا ہوا تھا، باہر نکلا اور بابا جی کو دیکھ کر پوچھا، آ گیا چاچا؟ پھر اس نے سلطان کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو بھائی؟ اس گاؤں کا کیا نام ہے؟ سلطان نے پوچھا۔ یہ نصیر آباد ہے، اس نے بتایا۔ اس گاؤں سے کم از کم 20 کلومیٹر کے فاصلے پر سلطان کا گاؤں تھا۔ کیونکہ وہ سڑک کی بجائے اندرونی راستے سے آئے تھے اس لیے فاصلہ اتنا محسوس نہیں ہوا تھا۔ میں نے بابا جی سے کہا تھا کہ مجھے کرامت پور جانا ہے اور یہ مجھے یہاں لے آئے۔ بابا جی کو سنائی نہیں دیتا۔ تم نے کرامت پور جانا ہے تو اسی راستے سے بائیں طرف ہو جانا اور کچی سڑک مت چھوڑنا۔ سیدھا جاؤ گے تو آخر میں نہر آ جائے گی۔ اس کے پل سے دوسری طرف جاؤ گے تو کرامت پور شروع ہو جائے گا، لیکن اس وقت مت جانا۔ ایک تو اندھیرا ہے، دوسرا کئی جانور نکل آتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ لٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ سڑک کی طرف جانا ہے تو چلے جاؤ، لیکن اس وقت بس نہیں ملے گی۔ اگر تم کو بہت ضروری جانا ہے تو میں تمہیں سائیکل پر چھوڑ آتا ہوں۔ اس نے سارے راستے بتانے کے بعد سلطان کو چھوڑنے کی بھی پیشکش کی۔ جاننا تو ضروری ہے، اگر آپ مجھے سائیکل پر چھوڑ آئیں تو مہربانی ہوگی۔ سلطان نے اس کی پیشکش قبول کرتے ہوئے عاجزی سے درخواست کی۔ 20 روپے لوں گا اور رات کی روٹی بھی تم اپنے گھر سے کھلاؤ گی۔ منظور ہے تو سائیکل نکال لیتا ہوں۔ اس نے ساتھ ہی اپنی پیشکش کا دوسرا رخ بھی سلطان کو دکھا دیا۔ اس سے روٹی کھلانا اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا، لیکن پیسے دینا ممکن نہیں تھا۔ اس وقت اس کی جیب میں 5 روپے تھے۔ اس کے لیے جانا بھی ضروری تھا۔ کیا سوچ رہے ہو، جاننا ہے یا نہیں؟ اس نے پوچھا۔ جاننا تو ہے۔ سائیکل نکالوں؟ 20 روپے زیادہ ہے، 20 کلومیٹر کا سفر ہے، سائیکل پر جانا ہے، زیادہ کیسے ہوگی؟ اس نے سلطان کی طرف دیکھا۔ کچھ کم کر لو۔ تم ایسا کرو 19 روپے دے دو۔ اس سے بھی کم کر لو بھائی، اس سے کم نہیں ہوں گے۔ وہ کہہ کر اندر جانے لگا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ٹھیک ہے، نکالو سائیکل۔ سلطان نے فیصلہ کر لیا۔ ایڈوانس دینا پڑے گا، وہ بولا۔ سلطان نے 5 روپے نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ وہ مسکرایا اور اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر آیا تو اس کے ساتھ سائیکل تھی۔ اس نے سائیکل خوب سجائی ہوئی تھی۔ موٹر سائیکل کی طرح ہینڈل پر شیشے لگے تھے، ساتھ ہی سائیکل پر گھنگرو بھی لگائے ہوئے تھے۔ ہم کب تک پہنچ جائیں گے؟ سلطان نے پوچھا۔ ایک شارٹ کٹ راستہ ہے، بس ہم جوں گے، اس نے کہہ کر چٹکی بجائی۔ سلطان اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اس نے سائیکل چلائی تو سائیکل کے ساتھ گھنگرو بھی بجنے لگے۔ سائیکل کی رفتار بیل گاڑی سے زیادہ تھی۔ پہلی بار آئے ہو اس گاؤں میں؟ جی پہلی بار آیا ہوں۔ گاؤں دیکھنا ہے تو دکھاؤں؟ ذرا گھوم پھر لو، پھر شاید کبھی اس طرف آؤ یا نہ آؤ۔ جس راستے سے وہ آئے تھے وہ اسے راستے کی بجائے ایک اور ہی راستے سے لے جا رہا تھا۔ سلطان کے لیے وہ راستہ بھی اجنبی تھا۔ راستہ کچا لیکن ہموار تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس جگہ سے باقاعدہ گزر ہوتا تھا۔ ان کے دائیں بائیں فصلیں تھیں اور دور اندھیرے میں درخت بھی کھڑے تھے۔ وہ 1 کلومیٹر ہی گئے ہوں گے کہ ایسا لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہے۔ ایک دم سے سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ جب حواس بحال ہوئے تو یہ واضح ہوا کہ سائیکل سمیت وہ دونوں زمین پر گر گئے ہیں۔ سائیکل کیسی گری تھی اس کی سلطان کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ سلطان جلدی سے اٹھا اور اس آدمی کو دیکھا، وہ تکلیف سے چلا رہا تھا۔ ہائے میرا پیر، ہائے میرے پیر کی ہڈی لگتا ہے ٹوٹ گئی ہے، ہائے میری جان نکل رہی ہے۔ سلطان نے اندھیرے میں اس کا پیر دیکھنے کی کوشش کی اور جو ہی اس کے پیر کو ہاتھ لگایا تو اس کی چیخیں ہی نکل گئیں۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کے پیر کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، میں مر گیا، مجھے لے چلو، وہ چلا رہا تھا۔
سلطان نے سائیکل سیدھی کی اور اس آدمی کو سہارا دے کر سائیکل کے پیچھے بٹھا لیا اور اس سے پوچھا واپس گاؤں چلوں؟ واپس کہاں جائیں گے؟ آگے چلو، ڈاکٹر مل جائے گا، وہ اس جگہ سے زیادہ دور نہیں ہے، اس نے تکلیف میں مبتلا کہا۔ سلطان نے ہمدردی کے تحسین سے سائیکل کے پیچھے بٹھایا اور سائیکل چلانے لگا۔ کم بخت کا اچھا خاصا وزن تھا۔ وہ اسے کھینچ ایسے رہا تھا جیسے اس وقت بیل کی جگہ وہ جیتا ہوا ہو۔ بڑی مشکل سے جانے مجھ سے کہاں لے گیا، وہ سلطان کو بتا رہا تھا اور وہ سائیکل چلاتا رہا۔ اس کی سانس پھول چکی تھی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، سارا جسم پسینے میں نہ گیا تھا۔ نہ تو وہ بل کھاتی سڑک ختم ہو رہی تھی اور نہ ہی ڈاکٹر کا کلینک آ رہا تھا۔ سلطان کا برا حال تھا، اس کا دل چاہتا تھا کہ بس اچانک کہیں سے چارپائی آ جائے اور وہ اس پر گر جائے۔ جیسے تیسے سلطان اسے اپنے گھر کے سامنے لے گیا۔ اس کی سانس سے سانس نہیں مل رہی تھی، دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی۔ سائیکل کیوں نہیں چلا رہے؟ تھک گئے ہو کیا؟ اس نے پوچھا۔ سلطان کا دل چاہا کہ وہ اسے اٹھا کر کہیں دور پھینک گئے۔ 19 کلومیٹر سائیکل چلا کر اسے کھینچتا ہوا وہ اپنے گھر کے باہر پہنچا تھا۔ ٹانگیں یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے جسم سے الگ ہو گئی ہوں، اور وہ بڑے سکون سے پوچھ رہا تھا، سائیکل نہیں چلا رہے ہو کیا؟ تھک گئے ہو؟ اترو، میرا گھر آ گیا ہے۔ سلطان نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے یہ بمشکل کہا۔ وہ نیچے اترا اور سلطان سے سائیکل پکڑ لی۔ سلطان نے جو ہی اپنے دونوں پیر زمین پر رکھے، اس سے لگا کہ وہ زمین اور فضا کے درمیان معلق ہے۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ زمین پر کھڑا ہے۔ میری بقیہ رقم دے دو، اس نے کہا۔ سلطان نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ کون سی رقم؟ تمہیں یہاں لے کر نہیں آیا، مجھے تم لے کر آئے ہو، تمہیں تو میں کھینچ کے یہاں تک لایا ہوں۔ سلطان کو غصہ آ گیا۔ اچانک سلطان کی نظر اس کے پیر کی طرف گئی۔ وہ اپنے دونوں پیروں پر کھڑا تھا۔ تمہارے تو پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، وہ سب ٹھیک ہے؟ تم مجھے میری مزدوری دے دو، میں نے واپس بھی جانا ہے۔ اس نے ایسے کہا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ تم نے میرے ساتھ دھوکا کیا تھا، جان بوجھ کر تم نے بہانہ کیا تھا تاکہ میں سائیکل چلاؤں۔ دیکھو بھائی، اپنے گھر پہنچ کر اب ایسی بات مت کرو، مجھے میری مزدوری دے دو۔ اس کا ایک ہی موقف تھا۔ سلطان کے لیے یہ مشکل تھی کہ وہ اس کے دروازے پر کھڑا تھا اور اس کا شور اس کی عزت خاک میں ملا سکتا تھا۔ کسی نے اس بات کا یقین نہیں کرنا تھا کہ اسے اتنی دور سے کھینچ کر سلطان لایا تھا، کیونکہ وہ بالکل ٹھیک اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سلطان اندر گیا تو سب ایک طرف بیٹھے تھے۔ اس کے پھوپھا اور پھوپھی آئے ہوئے تھے۔ اس نے سلام کیا اور ایک طرف چرپائی بچھاتی امی کے پاس جا کر بولا، امی 15 روپے تو دینا، باہر ایک میرا دوست آیا ہے، اسے شدید ضرورت ہے اور میں اسے کہہ چکا ہوں کہ تمہاری ضرورت میں پوری کروں گا۔ سلطان نے بات کچھ اس انداز میں کی تھی کہ اوپر سے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، اسی لیے امی نے کوئی سوال نہیں کیا اور کمرے میں جا کر اسے 15 روپے لا کر دے دیے۔ اب یہ الگ بات تھی کہ خالدہ کو 15 روپے دینا تکلیف دہ بات لگی تھی۔ سلطان نے 1 روپیہ الگ کیا اور اپنی دکھتی ہوئی ٹانگ سے چلتا ہوا باہر گیا۔ اسے پیسے دیے اور الٹے پیر واپس آ کر سیدھا کمرے میں گیا اور چرپائی پر ایسے ڈھیر ہوا جیسے صدیوں کا تھکا ہوا انسان منزل پر پہنچ گیا ہو۔ سلطان لیٹا ہوا سوچ رہا تھا کہ ہر انسان بھروسے کے قابل نہیں ہوتا۔ زندگی نے اسے ایک نیا سبق دیا تھا۔ ایسے مکر کرنے والے انسان دیمک کی طرح ہوتے ہیں، جن کے مکر کو اگر وقت پر نہ سمجھا جائے وہ دوسرے کو چاٹ کھاتے ہیں۔ وہ بھی اس وقت اگر اس کے ساتھ ہمدردی نہ کرتا اور اس کے مکر میں نہ آتا تو اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ سلطان نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ مجھے جب بھی موقع ملا میں سائیکل والے گڈو اور کالے کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ وہ یہی عہد کرتا ہوا نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ سلطان کی آنکھ کھلی تو گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ رات بھر سوئے رہنے سے اس کی تھکاوٹ بہت حد تک ختم ہو گئی تھی، لیکن ٹانگوں میں اس وقت بھی درد تھا۔ وہ چرپائی سے اٹھا اور سین میں چلا آیا۔ سین میں ایک طرف چرپائی پر خالدہ اپنے دوپٹے پر گوٹا لگا رہی تھی۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ رات کھانے کے وقت تمہیں اتنا جگایا اور تم نے آنکھیں بھی نہیں کھولی۔ تمہارے ابا نے نبض دیکھی اور بتایا کہ تمہیں بخار ہے، سلطان کی ماں سے دیکھتے ہی کہا۔ سلطان نے جلدی سے اپنا بازو دیکھا جو بالکل نارمل تھا۔ مجھے تو بخار نہیں ہے، حکیم تمہارے ابا ہیں، تم نہیں۔ وہ مجھے کہہ گئے تھے کہ نیند سے اٹھے تو سیدھا ان کے پاس چلے جانا، وہ تمہیں دوا دے دیں گے، خالدہ نے پیغام دیا۔ کہیں جانے کی تیاری ہے کیا؟ سلطان نے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کہاں جانا ہے، چودھری کرامت کے سب سے چھوٹے پتر کی شادی ہے، اس کے لیے تیاری کر رہی ہوں، خالدہ نے بتایا۔ اماں میں بھی جاؤں گا، مگر اماں میرے پاس کوئی ڈھنگ کا سوٹ نہیں ہے، ایک سوٹ تو دلوا دو مجھے۔ اپنے ابا سے بات کرو، وہ سوٹ لے دیں گے، خالدہ نے کہا۔
میں ابا کے پاس جا کر سوٹ لے کر آتا ہوں، سلطان کہہ کر باہر چلا گیا۔ اس کا رخ ابا کی دکان کی طرف تھا۔ ابھی وہ گلی میں موڑا ہی تھا کہ وہی آدمی جو اسے رات اپنی سائیکل پر لے کر آیا تھا، بلکہ جسے سلطان اسی کی سائیکل پر کھینچ کر لے کر آیا تھا، وہ گاؤں کے ایک آدمی کو اپنی سائیکل کے پیچھے بٹھا کر ایک طرف سے نکلا اور اس کے سامنے سے گزر کر چلا گیا۔ اس نے سلطان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ سلطان نے سوچا یہ رات کو یہی تھا، واپس نہیں گیا تھا۔ سلطان ابا کی دکان کی طرف چل پڑا۔ سڑک پر پہنچا تو چودھری کرامت کی گاڑی پیچھے سے آ کر کچھ فاصلے پر رکی۔ جو ہی وہ اس کے پاس سے گزرنے لگا، اندر سے چودھری کرامت نے سر باہر نکالا اور مسکرا کر بولا، سلطان پتر کدھر جا رہے ہو؟ ابا کی دکان پر جا رہا ہوں چودھری صاحب، سلطان نے رک کر جواب دیا۔ آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، چودھری کرامت نے کہا۔ سلطان کو پہلی بار اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھنے کا موقع مل رہا تھا، جس کا اس نے فوری فائدہ اٹھایا اور پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ گاڑی کے اندر چودھری صاحب، ایک ڈرائیور اور تیسرا شخص اس کی برابر والی سیٹ پر موجود تھا۔ سلطان پتر، تم نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ رات کو میرے ڈیرے پر آؤ گے، چودھری کرامت نے بڑے پیار سے پوچھا۔ سلطان نے ایک دم اپنے ہونٹ پیچ لیے۔ اسے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ اس نے چودھری کرامت سے وعدہ کیا تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ اسے تو گڈو اس ویران جگہ پر لے کر باندھ آیا تھا۔ چودھری صاحب، مجھے رات شدید بخار ہو گیا تھا، اس لیے میں جلدی سو گیا تھا، اس نے بہانہ کیا۔ کوئی بات نہیں، رات کو پنچایت نہیں ہوئی تھی، میں بھی ایک ضروری کام سے چلا گیا تھا، چودھری کرامت مسکرایا۔ آج پہنچ جاؤں گا پنچایت میں، سلطان بولا۔ آج تمہیں پنچایت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک پنچایت میں جا رہے ہیں، تم میرے ساتھ چل رہے ہو، چودھری کرامت نے بتایا۔ جو آپ کا حکم چودھری صاحب۔ سلطان بڑی اور مہنگی گاڑی میں بیٹھا بڑا پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ گاڑی گاؤں سے باہر نکلی تو سلطان نے چونک کر دیکھا، وہ آدمی جس کے ساتھ وہ سائیکل پر آیا تھا، وہ اپنی سائیکل پر پیچھے بیٹھا تھا، اور جس کو وہ لے جا رہا تھا وہ سائیکل چلا رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ شاطر اس کے ساتھ بھی ڈرامہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سلطان نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے جب بھی موقع ملا وہ اسے ضرور سبق سکھائے گا۔ جب وہ آگے چلے گی اور ان کا گاؤں پیچھے رہے گا تو چودھری کرامت نے سلطان کی تعریف کی۔ سلطان پتر، تیرے جیسے دلیر کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں، اس پورے پنڈ میں تیرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب معلوم نہیں کہ وہ واقعی اس کی نظر میں دلیر تھا یا وہ اس کی تعریف کر کے اسے خوش کر رہا تھا۔ چودھری صاحب، آپ دلیر، ہم دلیر، سلطان نے کہا تو چودھری کرامت کا سینہ چوڑا ہو گیا۔ تو مجھے خوش کر دیتا ہے، میرے پتروں میں بھی تم جیسا کوئی دلیر نہیں ہے۔ میں بندے کی بڑی پہچان رکھتا ہوں، تم یہ مت سمجھنا کہ میں تیری جھوٹی تعریف کرتا ہوں، تم بہت دلیر اور ہیرے کے دل والے ہو۔ آپ کی مہربانی ہے چودھری صاحب، آپ جیسی آنکھ بھی کوئی رکھتا ہے، سلطان نے ایک بار پھر مسکا لگایا۔ میں نے زمانہ دیکھا ہے، ایک منٹ میں جان جاتا ہوں میرے سامنے والا کیسا ہے، چودھری کرامت نے متانت سے کہا تو سلطان کو بھی اس کی بات پر سنجیدہ ہونا پڑا۔ اس نے بھی سوچا کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے۔ اچانک چودھری کرامت نے پھر اسے مخاطب کیا، پتر سلطان۔ جی چودھری صاحب، ہم جس پنچایت میں جا رہے ہیں وہاں ہمارے دو چار مخالف بھی ہوں گے، تم میرے ساتھ رہنا اور میری آنکھوں کی طرف دیکھتے رہنا، چودھری کرامت نے کہا۔ جب میں اشارہ کروں تو جس وقت جو بول رہا ہو اس کو 4-5 تھپڑ مار دینا، چودھری کرامت نے پرسکون لہجے میں کہا، اور سلطان مبہوت اس کی طرف دیکھتا رہ گیا کہ تعریف کے بعد اس ذمہ داری سے اسے ہمکنار کرنا تھا۔ بھری پنچایت میں محض ایک اشارے پر کسی کو 4-5 تھپڑ مارنے کے بعد وہ لوگ اس پر کیسے ٹوٹ پڑتے، اس کا تصور کر کے ہی سلطان کو بخار سا ہونے لگا تھا۔ سلطان کو کہنا پڑا، چودھری صاحب جو آپ کا حکم ہوگا اس کی تعمیل میں ایسے کروں گا جیسے کوئی غلام کرتا ہے۔ سلطان کا اتنا کہنا تھا کہ چودھری کرامت نے اس کی طرف گھوم کر دیکھا اور خوش دلی سے کہا، پتر سلطان، آج تم نے مجھے خرید لیا ہے، میرا حکم مان کر میرا دل خوش کر دیا ہے، تم واقعی دلیر ہو۔ اب چودھری کرامت کیا جانے کہ سلطان نے اتنا کہہ تو دیا تھا لیکن دل ہی دل میں ڈر بھی رہا تھا۔ بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کو استعمال کرنا خوب جانتے ہیں، ان کے لیے اپنا کام نکلوانا ضروری ہوتا ہے، اور کام نکلوانے کے بعد جس سے کام لیا جاتا ہے وہ کس حال کو پہنچ جاتا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ سلطان نے سوچا شاید اس کا بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ چودھری صاحب، یہ گزارش کرنی تھی۔ ہاں بولو، میں آپ کے ساتھ ہوں، اب اگر مجھ پر غصہ کریں تو آپ یہ سمجھا دینا۔ سلطان یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر میری ہڈی پسلی اپنی جگہ سے دائیں بائیں ہو گئی تو اس زمان میں ابا سے آپ بات کرنا، وہ یہ بات کھول کے تو نہیں کہہ سکا۔
لیکن جیسے تیسے کہہ دی، اس کی تم فکر نہیں کرو، تیرے ابا کو میں نے آج ہی سمجھا دیا تھا۔ جب وہ شیو کرنے آیا تھا تو میں نے باتوں باتوں میں کہہ دیا تھا تیرے پتر سلطان کو اپنے ساتھ رکھ کر کچھ بنا دوں گا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور بولا کہ اسے تو آپ بھی لے لو، اسے کچھ بنا دو، اپنی زمینوں پر چھوڑ دو، منشی بنا دو، جو بنانا ہے اسے بنا دو۔ چودھری کرامت کہہ کے ہنسا۔ سلطان نے سوچا کہ اس کا مطلب ہے چودھری صاحب پہلے ہی سی تیاری میں تھے۔ چودھری کرامت نے مزید بتایا، میں نے کہہ دیا کہ تم فکر مت کرو، تیرے بیٹے کو کچھ بنانے کی ذمہ داری میری ہے۔ سلطان پتر اب تم میرے ساتھ رہا کرو۔ چودھری صاحب میں نے پڑھنا بھی ہے۔ سلطان نے چودھری کرامت کے حصار سے نکلنے کے لیے راستہ بتایا۔ پڑھائی میں کیا رکھے، جس کے پاس پیسہ ہو اسے پڑھائی کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں میں اتنے پیسے دوں گا کہ تم اپنا کاروبار کر لینا، چودھری کرامت نے کہا۔ پڑھائی انسان کو بتاتی ہے کہ انسان کیا ہے۔ علم انسان اور جانور میں فرق کرتا ہے، چودھری کرامت۔ سلطان نے کسی دانشور کی طرح بات کی۔ چلو یہ بھی دیکھ لیں گے، تمہیں پڑھنا ہوگا، پڑھتے رہنا، میرے ساتھ پیسے بھی کماتے رہنا، جو مرضی ہوگی کرنا، ابھی تم میرے ساتھ رہو۔ چودھری صاحب نے بات کو اسی جگہ ختم کرتے ہوئے اسے راہیں بتائیں۔ گاڑی گاؤں میں داخل ہوئی، اینٹوں کا بنا راستہ ختم ہوا تو وہ ایک ڈیرے کے سامنے تھے۔ ڈیرے میں سامنے حال نما کمرہ تھا، ایک طرف لگے ہوئے تھے صوفے اور ان کے دائیں بائیں قطار میں کرسیاں سجی ہوئی تھیں جن پر آمنے سامنے لوگ بیٹھے تھے۔ صوفے پر کچھ معتبر لوگ براجمان تھے اور وہ جو ہی اندر گیا تو ان معتبر لوگوں میں ایک آدمی ان کی طرف بڑھا اور چودھری کرامت سے مصافحہ کرنے کے بعد اسے صوفے کی طرف لے گیا۔ وہاں پر موجود لوگوں نے اٹھ کر خوش دلی سے چودھری کرامت سے ہاتھ ملایا اور وہ سب بیٹھ گئے۔ سلطان ان دو آدمیوں کے ساتھ ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ ان کے لیے نہ تو وہاں کوئی کرسی تھی اور نہ ہی انہیں بیٹھنے کے لیے کسی نے کہا تھا۔ سلطان نے دائیں بائیں کرسیوں پر بیٹھے سب لوگوں کی طرف باری باری دیکھا۔ وہ سب اچھے لوگ، خاصے صحت مند تھے، بس دو چار بزرگ تھے۔ ان صحت مند لوگوں میں سے جانے کس کو تھپڑ مارنے کی نوبت آ سکتی تھی۔ پنچایت کی کارروائی شروع ہو چکی تھی، زمین کے جھگڑے کا کوئی معاملہ تھا۔ سلطان کا دھیان باتوں سے زیادہ چودھری کرامت کی آنکھوں کی طرف تھا۔ وہ سب اپنا اپنا موقف بیان کر رہے تھے، فی الحال سبھی پرامن تھے۔ سلطان تب چونکا جب اس نے دیکھا کہ دروازے سے گڈو، جوشیلا اور ان کے ساتھ ایک اور نوجوان اندر داخل ہوئے۔ جو ہی وہ اندر آئے، سب سے پہلے جوشیلے کی نظر سلطان پر پڑی۔ وہ ایسے چونکا جیسے اس کے پیر میں کسی نے کیل ٹھونکنے کی کوشش کی ہو اور اسے بروقت پتہ چل گیا ہو۔ ساتھ اس نے گڈو کے کان میں سرگوشی کی۔ گڈو نے سلطان کی طرف گھور کر دیکھا، جبکہ سلطان نے محض دیکھنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنی کھلی ہتھیلی پر اپنے دوسرے ہاتھ کا مکہ بھی مار دیا۔ گڈو کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ سلطان کا یہ انداز دیکھ کر جوشیلا جوش میں سلطان کی طرف بڑھنے لگا۔ اگر گڈو نے اس کو پیچھے سے نہ پکڑ لیا ہوتا تو شاید وہ سلطان کا سر پھاڑ دیتا۔ جو لوگ ذرا سکون سے بات کر رہے تھے وہ گڈو کے آنے پر کچھ زیادہ ہی اچھلنے لگے تھے۔ سلطان کی نگاہ مسلسل چودھری کرامت کے چہرے پر تھی۔ پنچایت میں کچھ گرمی آنے لگی تھی، محسوس ہو رہا تھا جیسے اب لڑائی ہو جائے گی۔ ایک نے چودھری کرامت کو مخاطب کر کے کہا، تم مجھے جانتے نہیں ہو، تم ان لوگوں کی سائیڈ لے رہے ہو، میں تمہارا برا حال کر دوں گا۔ میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا، حق بات کر رہا ہوں۔ چودھری کرامت نے بھی گرج کر کہا، ایک منٹ رک جاؤ۔ اچانک گڈو چیخا تو سبھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ بولا، ہم اس پنچایت میں چودھری کرامت کو نہیں مانتے، اسے باہر نکالو۔ گڈو نے یہ بہت بڑی بات کہہ دی تھی۔ کچھ بھی تھا، چودھری کرامت سلطان کے گاؤں کا معزز شخص تھا۔ سلطان نے چودھری کرامت کی آنکھوں کی طرف نہیں دیکھا اور گڈو کی طرف گولی کی طرح بڑھتے ہوئے بولا، تیری جرأت کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی؟ ساتھ ہی وہ گڈو کو گریبان سے پکڑ کر پیچھے دھکیلتا ہوا لے گیا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ سلطان کے اندر جانے کہاں سے اتنی طاقت اور ہمت آ گئی تھی کہ اس نے یک کے بعد دیگرے اس کے پیٹ میں گھونسے رسید کر دیے۔ اس کا بھی ہاتھ چلا اور اس نے بھی مارا، لیکن سلطان اس پر غالب تھا۔ وہ گڈو کو زمین پر لٹا کر اس کے سینے پر بیٹھ گیا اور اس کے منہ پر مکوں کی بارش کر دی۔ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کی مزاحمت کرنے لگا۔ پیچھے سے سلطان کو وہاں موجود لوگوں نے کھینچ کر اس پر سے ہٹایا، تب اس کی جان چھوٹی۔ ایک آدمی سلطان کا بازو پکڑ کر اسے چودھری کرامت کے پاس لے گیا تو چودھری کرامت نے اپنی مونچھوں پر انگلی پھیر کر زام سے اس آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا،
میں ہمیشہ شیر لے کر گھومتا ہوں، گیدڑ ساتھ ہوں تو پنچایت میں ایسی بات نہیں کیا کرتے جس سے بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اس کے بعد اس جگہ ایسی خاموشی چھائی کہ پھر کسی نے بولنے کی ہمت نہیں کی۔ گڈو ایک طرف کھڑا رہا اور معززین پنچایت کی کارروائی سنتے رہے۔ پنچایت ختم ہو گئی تو چودھری کرامت معززین کے ساتھ ملنے اور باتیں کرنے لگا، جبکہ سلطان اکیلا ہی باہر کی طرف چل پڑا۔ اچانک سلطان کی نظر جوشیلے پر پڑی جو باہر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ اس کے دائیں بائیں دو نوجوان کھڑے تھے، وہ شاید سلطان کی طاق میں تھے۔ سلطان کو دیکھتے ہی جوشیلا اس کی طرف بڑھا اور اسے قبل کہ اس کے پاس جاتا اور حملہ کرتا۔ اس کے ساتھ کھڑے نوجوانوں نے اسے پکڑ لیا، ان کے ہاتھوں میں بند پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح سے اسے چھوڑ دے اور وہ سلطان کو مار کر ہی دم لے۔ چھوڑو مجھے، اسے جان سے مار دوں گا، اسے نہیں چھوڑوں گا، چھوڑو مجھے۔ اب معلوم نہیں کہ اس کے ساتھیوں نے خود جوشیلے کو چھوڑ دیا یا پھر جوشیلا جس طرح مچھلی کی طرح ان کے ہاتھوں میں تڑپ رہا تھا، اس تڑپنے سے وہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ سلطان ہوشیار ہو گیا کہ اب جوشیلا اس پر حملہ کر دے گا۔ اس کے برعکس جب جوشیلے نے دیکھا کہ اس کے ساتھیوں نے اسے چھوڑ دیا تو وہ حملہ کرنے کی بجائے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، آج اس لڑائی کو یہی رہنے دیتا ہوں، لیکن تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تجھ سے گڈو پر ہاتھ اٹھانے کا بدلہ نہ لے لوں۔ موقع ہے، آگے بڑھو اور مجھ سے بدلہ لے لو۔ یقین کرو، اگر تم چل کر اپنے گھر تک پہنچ گئے نا تو میرا نام سلطان نہیں۔ سلطان نے صفاق لہجے میں کہا۔ اس لہجے پر اسے خود بھی حیرت ہوئی۔ اس سے قبل کہ جوشیلا کچھ کہتا، چودھری کرامت باہر آ گیا۔ اس نے سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، شاباش میرے شیر، آؤ چلتے ہیں۔ سلطان جوشیلے کو گھورتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی اس جگہ سے چل پڑی۔ سلطان سوچتے ہوئے مسکرا رہا تھا کہ جوشیلا جانے کیوں گڈو کے ساتھ اس طرح کا مسافر ہو گیا تھا، ورنہ اس کے اندر سوائے جوشیلے پن کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے لوگ مفت میں مارے جاتے ہیں۔